قرآن اور علوم قرآن سے محبت کرنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 15ویں اور نزول کے لحاظ سے 52ویں سورت ہے۔ یہ سورت 6 رکوع اور 99 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت ہوئی تو پہلے 3 سال آپ نے خفیہ دعوت دی، اور اس کے بعد 3 سال بعد آپ نے علانیہ دعوت دینا شروع کی۔ تو یہ اسی زمانے کی یہ سورت ہے۔ اس کو حجر کیوں کہا گیا ہے؟ اصل میں حجر قوم سمود کی بستیوں کے نام ہیں، اور ان کا ذکر سورت کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام حجر رکھا گیا ہے، کیونکہ ایک نیا نام ہے، اس وجہ سے حجر اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اور مرکزی موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا محافظ ہے، جیسے کہ اس سورت کی آیت نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں، وحفظناها من کل شیطان الرجیم، کہ ہم وحی کی اور علوم وحی کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ شیطان اس کو چرا نہ سکیں، اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وغیرہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دین کے محافظ ہیں، لہذا اس میں کوئی تحریف وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ یونس سے لے کر سورۃ الحجر تک یہ 5 صورتیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مئین میں سے ہیں، اور یہ انجیل کے قائم مقام ہیں اور زبور کے بھی قائم مقام ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ الف لام را اور الف لام میم را کی فوراً بعد جو آیت آتی ہے وہ قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے اور اس کے منزل من اللہ اور برحق ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اسلام کی اور قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب وہ تمنائیں کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے، کبھی کاہن قرار دیتے۔ اس صورت میں ان کی باتوں کی تردید کی گئی ہے، اور کہانت کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ کہانت تو بالکل الگ چیز ہے، نبوت الگ چیز ہے۔ نبوت کا کہانت سے کیا تعلق؟ کہانت میں تو ایک شیاطین آسمان کے قریب جاتے ہیں، اور آسمان میں فرشتے جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو چوری چھپے سنتے ہیں، اور اس میں جو کام کی بات، غیب کی بات معلوم ہوتی ہے، وہ آ کر اپنے شیطان صفت دوستوں کو، انسانوں میں سے جو ہوتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں، 100 جھوٹ ملا کے بتا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا، اور اب جو ہے وہ آسمان کی طرف جیسے ہی جاتے ہیں تو شہاب ثاقب برستے ہیں، اور ستارے ٹوٹتے ہیں ان پر، اور وہ بھسم ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہانت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ صفت شخصیت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خود مشرکین مکہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاک باز، انتہائی فرشتہ صفت اور صادق اور امین ہے، تو ان کا اس شیطانی کاموں سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا گیا کہ اصل میں ان مشرکین مکہ کے ان بیہودہ الزامات اور ان کے اس کفر و عناد اور انکار کی جو وجہ ہے وہ تکبر ہے، لہذا ان کو اپنے اندر سے جو تکبر کی بیماری ہے وہ ختم کرنی ہوگی۔ آیت نمبر 26 سے 44 میں بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو ابلیس نے بھی جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا تھا، اس کی وجہ تکبر تھا۔ تمہارے اندر بھی تکبر ہے، اس تکبر کی بیماری کو ختم کرو، ورنہ جو ہے وہ ابلیس کی طرح تم بھی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے کفار کی عبرت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی محنت بیکار جا رہی ہے، بلکہ مسلمانوں کا فریضہ اتنا ہے کہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں، جو وہ بہتر طریقے پہ انجام ویسے دے رہے ہیں، اور نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، اور بس اصل کام ہے کہ آپ اپنی محنت کرتے جائیں اور نتائج کی پرواہ نہ کریں، طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں۔ عقائد
اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، آسمان زمین کے نظام کے خالق اور ان کے نظام کو تھامے ہوئے ہیں، ہر چیز کا نظام انتہائی موزوں اور بہترین اللہ نے بنایا ہے، رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اختیارات اور قدرت لامحدود ہے، اس لیے عبادت اور بندگی بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 99 جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ موت تک عبادت کرنی ہے۔ کسی بھی شخص سے چاہے وہ جتنا زیادہ ذکر اذکار اور ریاضت مشقت برداشت کر لے، کسی بھی شخص سے زندگی میں شریعت کے احکام ساقط نہیں ہو سکتے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے جو بعض جعلی پیر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کر دی ہے یا فلانی چیزیں معاف کر دی ہے، پردہ معاف کر دیا۔ آیت نمبر 9 سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور اسلام کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے اس میں کوئی تحریف قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 56 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ آیت نمبر 97-98 سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی تنگی اور پریشانی کا علاج، ٹینشن کا علاج ذکر و اذکار میں ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، انسان نمازیں پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا تو اس کی ٹینشنیں اور اس کے دل کی تنگی ختم ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے اور 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ہر نمازی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہمیں سورہ فاتحہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ کی جو ہم نے آڈیو بھیجی ہے اور جو سب سے پہلی آڈیو تھی اس کو بھی سماعت کر لیا جائے، اس کی مزید فضائل اور اس کی تشریح مناسب وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ سائنس کے لحاظ سے بھی اس میں کچھ باتیں ہیں جن میں سے 2 باتوں کی طرف توجہ میں دلاتا ہوں۔ ایک یہ کہ شہاب ثاقب، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں، وہ برستے ہیں، شیاطین جب آسمانوں کے قریب جا کر غیب کی باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان پر برستے ہیں۔ لیکن شہاب ثاقب کو قرآن نے خلا کی چیز قرار دیا ہے کہ خلا میں یہ ہوتے ہیں اور ایک سیار سے نما کوئی چیز ہوتی ہے جس سے روشنی پیدا ہوتی ہے اور ایک میزائل کی طرح کی چیز ہوتی ہے جو شیاطین پہ برستے ہیں اور اس طرح وہ بھاگ جاتے ہیں یا وہ بسم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، تسلیم کرتی ہے اس بات کو کہ ہاں شہاب ثاقب آسمانی چیزیں ہیں، خلا کی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ پہلے زمانے کے وہ کہا کرتے تھے کہ شہاب ثاقب زمین ہی کی چیزیں ہوتی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، لیکن قرآن نے کہتا آ رہا ہے کہ وہ نہیں، آسمان سے نکلنے والی چیز ہے۔ سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہاں وہ آسمانی چیز ہے، خلا کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے شہاب ثاقب کی بارش کب ہوگی اس کی پیشن گوئی کرنا آج تک ناممکن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب کا ایک برسانے کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ شیاطین کو مار بھگانا، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شہاب ثاقب سیارچوں کا کوئی طبعی فزیکل کوئی عمل ہو، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتا ہو، اور بعض اوقات شیاطین کو بھگانے کے لیے بھی اس کی بارش ہوتی ہو۔ اور آیت نمبر 21 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پانی کے، سونے کے، چاندی کے اور ہر چیز کے ذخائر بہت زیادہ بے تحاشا ہیں، اور 7ویں آسمان کے اوپر تو پورے آسمان زمین کے برابر جو ہے، پورا ایک آسمان زمین کے برابر جو ہے پانی ہی پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کو صرف محدود مقدار میں زمین میں بھیجا ہے جس سے زمین ٹھنڈی ہو سکے اور زمین کے جو لوگ ہیں، آبادی ہیں، وہ سیراب ہو سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو وہی جانتے ہیں۔ اس نے ہر چیز کے اندر موزونیت پیدا کی ہے اور ہر چیز کے جو خزانے ہیں اس نے مناسب مقدار میں نازل کرنا ہے۔ جو واقعات ہیں اس صورت میں، ایک آدم و ابلیس کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، قوم سمود کا، ان سب کی تفصیلات اور اخذ ہونے والے احکام پچھلی صورتوں میں گزر چکے ہیں، لہذا اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔